قائد اعظم محمد علی جناح کا انگلستان کا دوسرا سفر۔ اپریل 1914 میں وہ دوبارہ ایک وفد لے کر لندن گئے، جس میں کانگریس کے منتخب بنگالی رہنما بھوپندر ناتھ اور لالا لاجپت رائے شامل تھے۔ لارڈ کریو نے وفد کے ساتھ اس کی آمد کے فوراً بعد ملاقات کی اور جناح کو اس گروپ کا بہترین بولنے والا قرار دیا، اگرچہ اس نے مسٹر جناح کو چلاک سمجھا۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ انہیں خوشی ہوگی اگر میری کونسل میں ہونے والے اختلاف رائے کو ریکارڈ کر لیا جائے اور کسی ممبر کی تحریک پر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ گاندھی سے پہلی ملاقات۔ تاریخی اتفاق کی بدولت مسٹر جناح اور ایم کے گاندھی پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر لندن میں تھے۔ بیرسٹر گاندھی 1893 میں ایک ہندوستانی مسلم تجارتی کمپنی کے لیے کام کرنے کی غرض سے نٹال گئے تھے اور وہاں 20 سال سے زیادہ عرصہ کے دوران قیام ستیہ گرہ، مثلا سچائی کے لیے پرت رکھنے کا اصول واضح کیا اور ٹرانسوال نیز نٹال میں 1907 سے 1914 تک عدم تشدد اور عدم تعاون کے نسخے آزما کر دیکھتے رہے۔ جنگ چھڑنے کے باعث ان کے جہاز کا رخ بمبئی کی بجائے لندن کی طرف موڑ دیا گیا۔ لندن پہنچنے پر انہوں نے دنیا کو جو پہلا پیغام دیا، اس میں ہندوستانیوں سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر آگے آئیں اور غیر جانبداری سے سوچیں۔ جناح نے گاندھی کے اعزاز میں دیے گئے اس شاندار استقبالیہ سے، جس کا اہتمام لندن کے سیسل ہوٹل میں کیا گیا تھا، اس میں شرکت کی۔ تاہم نہ تو وہ فوج میں بھرتی ہوئے اور نہ مہاتما کی قائم کردہ فیلڈ ایمبولینس ٹریننگ کور کے رکن بنے۔ ان کا پہلا مشن بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ تمام انگریزوں کے دل اور دماغ پر جنگ مسلط تھی اور وہ کسی کو ہندوستان کے لیے اصلاحات پر غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اسلنگٹن کمیشن کا کام بھی اسی بے اتنائی کی نظر ہو گیا تھا، جس نے کونسل آف انڈیا میں ہونے والی تبدیلی کو بھی التوا میں ڈال دیا تھا۔ مارلے نے اس بات پر ناراض اور دل برداشتہ ہو کر وزارت سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے جو نوجوان دوست تھے، کارلائل جارج، ایڈورڈ ڈوگرے اور ونسٹن چرچل، ان کی قیادت میں مارکا حق اور باطل کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ اس طریقے سے جنگ پر اکسانے والے، تقوی فروش، عظمت اور وقار کے خوابوں میں کھوئے ہوئے، وہ سب ایک آسان اور جلد فتح کی توقع رکھتے تھے۔ اکیلے کیچز، جسے دفتر جنگ کا انچارج بنایا گیا تھا، اپنی لمبی مونچھوں کے ساتھ، جو کیسر کی ہیلمٹ کی چوٹی کی طرح تیز تھی، خود کو بڑی طاقتوں کی ایک طویل اور خون اشام جنگ میں گرا ہوا پایا، جس کے فریق افرادی قوت اور اسلحہ میں تقریباً برابر کی ٹکر کے تھے۔ ابتدا میں ہندوستان سرگرم حمایتی اور سر تا پا وفادار بن گیا۔ اتحادیوں کے لیے شکر، گندم، سرمایہ اور اہم سامان جنگ، جس میں چمڑے کی اشیاء، وردیاں اور دیگی لوہا شامل ہوتا تھا، دوران جنگ مغرب کو جاتا رہا۔ بہرحال نومبر 1914 میں جب عثمانی خلیفہ ترکی کے عثمانی خلیفہ نے اتحادیوں کے ساتھ شامل ہونے کی بجائے جنہوں نے اس سے مدد مانگی تھی، محوری طاقتوں سے رابطہ جوڑ لیا، تو ہندوستانی مسلمانوں کی وفاداریوں کو زبردست چیلنج لاحق ہو گیا، کیونکہ اسلامی دنیا کے قائد اور خلیفہ اللہ یعنی سلطان ترکی کو عثمانی امپائر کی حدود کے باہر بھی دور دور تک واجب الاحترام سمجھا جاتا تھا۔ انگریز انٹیلیجنس نے خدشہ محسوس کیا کہ نظام آف حیدرآباد، ہندوستان کا نمایاں ترین نواب، جلد ہی ترکی ریفنیں خریدنا چاہتا ہے، جو جنوبی ایشیا کی پان اسلامک بغاوت میں اسلام کی استعمال کی جائیں گی۔ ایسی افواہیں حقیقت میں بالکل بے بنیاد ثابت ہوئیں، اگرچہ اگلے سال سنگاپور میں چند مسلمان یونٹوں کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ برطانوی ہند کے ہر مسلمان فوجی نے حق نمک خوب ادا کیا۔
اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے پٹھان نیز پنجاب کے مسلمان بھی سکھوں اور گوروں کے ساتھ جو ہندوستانی فوج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے شریک جنگ رہے، بلکہ مسلمان جنٹوں نے خود کسی سرکشی کے بغیر عراق کے علاوہ مصر اور مغربی یورپی معاذوں پر داد شجاعت دی۔ اسی دوران مسلم لیگ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ بہرحال دسمبر 1914 میں اس کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا کہ اس کے لیڈروں کے خیالات پان اسلامک نیز برطانیہ کے خلاف اظہار جذبات کے لیے غیر ارادی طور پر پلیٹ فارم مہیا کرنے کے سلسلے میں بری طرح منتشر ہے۔ گاندھی کا نسلی تعصب۔ جنوری 1915 تک جناح وطن واپس آ گئے تھے۔ گجرات کی گوجر سبھا نے، جس کے سربراہ مسٹر جناح تھے، مہاتما گاندھی کی ہندوستان واپسی پر ایک استقبالیہ دیا۔ مہاتما کیمبلنس کور اپنے بانی کے بغیر، کیونکہ انہیں لندن میں ہلکا سا اعصابی دورہ پڑ گیا تھا، فرانس چلی گئی تھی، اس لیے انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں ان کی زندگی قریباً 3 اشرے اور بڑھ گئی۔ گاندھی کی طرف سے مسٹر جناح کے اس مہذب خیر مقدم کا جواب یوں دیا گیا۔ گاندھی کہتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف میرے علاقے کی سبھا میں شامل ہے بلکہ اس کی صدارت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صاف دل ہونے کی بجائے کینہ پر تھے۔ گاندھی اپنے عقیدے کی اس سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ سرپرستی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے مسٹر جناح کی توہین ہی نہیں کی بلکہ ہر ایک کو اس امر سے آگاہ کر دیا کہ وہ ایک اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گاندھی کی متضاد شخصیت۔ اس کئی چہرے رکھنے والے شخص کے متعلق رائے زنی کے لیے کون سی انوکھی حقیقت کو چنا جائے، جس کے لباس، رویہ، تقریر اور طور طریق اس کی مذہبی وابستگی کے مابین کوئی یکسانیت اور مطابقت نہیں تھی۔ جناح نے حقیقتاً انگریزوں کے خلاف گاندھی کی ظاہری واضح قطع اور سیکولر سوچ اور فراست دیکھ کر یہ توقع قائم کی تھی کہ ہندو اکثریت کے رفقائے کار اور ہم وطنوں کو قید کر سکیں گے۔ وہ ان کی کسی بھی عوامی تنظیم کی گوکھلے ورڈزبرن یا دادا بھائی کی طرح قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے باوجود عوام کے سامنے پہلے ہی تقریر میں انہوں نے جناح کے متعلق جو الفاظ کہے، ان سے ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ وہ کیسے مزاج، کیسے شخص کے مالک ہیں، کیسی شخصیت کے مالک ہیں۔ گاندھی کی اس پہلی تقریر سے ان کے تعلقات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے گہری کشیدگی اور بے اعتمادی کے ساتھ اختلاف رائے کرتے رہے۔ اس پر مصنوعی خوشی خلقن کا خول چڑھا لیتے تھے۔ ان کے روابط ہرگز دوستانہ اور خوشگوار نہیں رہے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر دستانوں کے بغیر مکہ بازی کرتے رہتے۔ ایسا لگتا کہ انہوں نے لاشعوری طور پر قومی اقتدار، مقبولیت عامہ اور اپنے سامعین پر خواہ وہ تھوڑے ہوتے یا بہت زیادہ سحر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ میں ایک دوسرے کو اپنا فطری دشمن اور رقیب سمجھ لیا ہے۔ سرفروز شاہ کی موت کے چند ماہ بعد فروری 1915 میں گوکھلے بھی فوت ہو گیا۔ اسی طرح جناح بمبئی کے اعتدال پسند کانگریس کی سربراہی کے لیے اکیلے رہ گئے۔ دادا بھائی نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال لندن میں گزارے، جو جون 1914 میں برما کی جیل سے رہائی کے بعد تلک کانگریس پارٹی کا غیر متنازع فیا لیڈر اور قومی ہیرو بن چکا تھا۔ اس کی مقبولیت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تاہم اس کی عمر 60 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ وہ بیمار رہتا تھا، اس لیے اس نے آخری 5 سالوں میں انقلابی احتجاج کی بجائے قانونی چارہ جوئیوں پر بھروسہ کیا۔ ان میں سے بعض مسٹر جناح کے سپرد کی۔ ہندوستان کی قومی قیادت کی جرمٹ میں ایک نئی تابندہ شخصیت مسز اینی بیسنٹ کی تھی، جو تھیوسوفیکل سوسائٹی، جس کی بنیاد ان کے گرومو بادام بلو اسٹکی نے رکھی تھی۔
दिसंबर 1915 में बम्बई के मुकाम पर लीग और कांग्रेस के इजलास थोड़े थोड़े फासले पर मुनक्किद हुए ताकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तरक्की देने और एक कौमी प्लेटफार्म बनाने के ख्वाह मेंबरान दोनों जमातों के इजलास में शरीक हो सके। सत्येंद्र सिन्हा, जिन्होंने कांग्रेस के सेशन की सदारत की, अभी व्हाइट हॉल में अंडर सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हुए थे। इन्होंने मिस्टर जिन्ना के साथ मिलकर एक ऐसा फार्मूला वाज़ह करने की कोशिश की जो तमाम सियासी ग्रुपों और कौमों के लिए काबिल कबूल हो। कांग्रेस के इस्लाहात के लिए आम बड़े मुतालबात को दोहराते हुए लॉर्ड सिन्हा ने 3 मखसूस मामलात को तवज्जो का मरकज़ बनाया, जिनके मुतल्लिक़ इन्होंने लोगों में राय का अमली इत्तफाक देखा। एक ये कि तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों को फ़ौज में कमीशन और आम लोगों को फ़ौजी तरबियत दी जाए। दूसरे, मुकामी खुद अख्तियारी में तोसी की जाए। और तीसरे, सनत और तजारत बशमूल ज़राअत को तरक्की दी जाए।